بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، تو چلیں چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 12 بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پررونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے تھے اور اس طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگوں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پورا دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑک پر اس غرض سے مت بیٹھا کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں گجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہیں خرچ نہ کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نماز ایسے ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھر مار کر ختم کر چکے ہوتے، اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پیسے کے غرور میں بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال رزق بخشا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اس کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والے بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ بس اللہ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد بھی زمین پر فساد مچانا، روپے کا غرور، دولت کا گھمنڈ، اللہ کو بے حد
ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ ہم سب مل کر عہد کریں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کبھی کم نہیں تولیں گے، غرور نہیں کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہیں کھائیں گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہوگا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور